فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج کچھ سوالات ہیں جو لوگوں نے پوچھے ہیں، اس حوالے سے آج میں بتاؤں گا کہ کسی نے پوچھا کہ جنات کو نکالنے کے لیے بعض عاملین جو ہے وہ ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی پر جن کی حاضری ہو جاتی ہے تو اگر وہ ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں، ڈنڈوں سے یہ چیزیں نہیں جاتی ہیں، ان کے بات چیت کے ذریعے جاتی ہیں۔ تو جو یہ ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ بات چیت کرنا نہیں جانتے، اس وجہ سے جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے یہ حربہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں تو ایک مرتبہ ہم بچپن میں جو ہے ایک بندہ تھا، والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کو یہ جنات کے اثرات تھے، وہ کہیں کسی عامل کے پاس گیا، اس نے جو ہے وہ اس کو دم کرتے رہے، جب اس کی حاضری نہیں ختم ہو رہی تھی تو اس نے ڈنڈے کا اس قدر استعمال کیا کہ وہ بچہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ تو یہ ڈنڈے سے یہ چیزیں نہیں جاتی، یہ بات چیت کے ذریعے جاتی ہیں۔ تو عامل جو ہوگا نا، جو واقعی جو صحیح معنی میں عامل ہوتا ہے، تو وہ جو ہے اس کا بات چیت کے ذریعے ہی علاج کرتا ہے۔ دوسرا جو ہے، بعض عاملین حاضری کرتے ہیں، میں تو خود حاضری نہیں کرتا جنات پہ، اور نہ میں اس کے حق میں ہوں۔ خود بخود حاضری بعض اوقات ہمارے دم کی وجہ سے ہم بات چیت کر بھی رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی حاضر ہو جاتی ہیں، تو ہم پہلے انہیں یہی کہتے ہیں کہ بھائی اسے چھوڑو، ویسے آ کر ہمارے ساتھ بات کرو۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ حاضری کر کے اسی سے بات کرتے ہیں، پھر وہ اپنے جھوٹے قصے سناتا رہتا ہے، پھر وہ ٹائم پہ ٹائم جو ہے اسی طرح وہ طویل سے طویل علاج ہوتا جا رہا ہے، سال سال پہ پھر اس کا وہ جو ہے مدت مقرر کرتے ہیں، سال کے بعد وہ اسی دن دوبارہ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اکثر عاملین جو ہے وہ یہی کام کرتے ہیں، مدت لیتے ہیں، ایک ٹائم پیریڈ لیتے ہیں، 1 سال کا، 2 سال کا، اس کے بعد دوبارہ اس کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی مریض پر حاضری ہوتی ہے نا، تو یہ بڑی تکلیف دہ ہوتا ہے مریض کے لیے، بہت زیادہ ایسی اس کو تکلیف ہوتی ہے نا جیسے کسی نے اس کے بدن میں آگ لگا دی ہو، اس قدر جو ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے مریض کو۔ تو اس کو بھی جو ہے بات چیت کے ذریعے اس کو حل کیا جائے تو بہتر ہے، حاضری نہ کی جائے اس میں، کیونکہ جو حاضری ہوتی ہے نا، وہ اکثر جنات جو ہے وہ مسلط ہوتے ہیں۔ مسلط ہونے والے جنات جو ہے اتنی آسانی سے نہیں جاتے کہ آپ نے ان کو بولا ہاں چلو بھائی اٹھو نکل جاؤ اور وہ نکل گئے، وہ مسلط ہوتے ہیں۔ جب وہ مسلط ہوتے ہیں نا تو پھر اس میں جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ مراقبے کے ذریعے جو ہے پھر اس عامل سے بات کی جاتی ہے، اور اس عامل کے ذریعے جو ہے اس پہ سختی کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے اس کو عمل اپنا ختم کر دیں۔ تو اس صورتحال میں جو ہے وہ عمل اپنا ختم کرے گا، اگر واقعی جو ہے وہ پاورفل عامل ہے تو پھر اس کے کہنے پہ جو ہے وہ عمل ختم کرے، کیونکہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے عمل ختم نہیں کیا، یہ عمل بھی ختم کر دے گا اور میرا عمل بھی سلب کر لے گا۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہیں۔ دیکھیں کہ کوشش کریں کہ ایسے مستند عامل سے علاج کروائیں جن کے بارے میں آپ اچھی طرح معلومات کر لیں کہ واقعی جو ہے یہ اس معاملے میں ماہر ہے، کیونکہ جو ماہر نہیں ہوگا نا، جو کام نہیں کر سکتا ہوگا، تو وہ جو ہے آپ کا کام بنائے گا نہیں، بگاڑ دے گا، کیونکہ غیر طبیب جب نیم حکیم خطرہ جان، اسی طرح عامل بھی اسی طرح ہے کہ وہ بنا نہیں سکے گا لیکن آپ کا وہ کام بگاڑ دے گا۔ تو جب بھی یہ صورتحال ہو مریض کی کہ مریض جو ہے بیمار رہتا ہے، مرض کی تشخیص نہیں ہوتی، اگر تشخیص ہو جائے دوا اثر نہیں کرتی تو اس کا لازمی علاج کروائیں، لیکن اس سے پہلے اس کی تشخیص کروائیں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو جنات اور جادو کے اثرات والا بندہ ہوتا ہے نا، وہی کیفیت اسی کی ہوتی ہے، اور یہی کیفیت نفسیاتی مریض کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی نفسیاتی مریض ہے نا تو وہ بھی اسی کیفیت میں گزرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ رات کو میرے جو ہے سینے میں درد تھا، صبح اٹھا تو کہتے ہیں میرے بازو میں درد ہے،
اور شام کو جو ہے میری ٹانگوں میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، آدھے سر میں درد ہے، یہ کنڈیشن بتا دے. یہ دونوں کی علامتیں ہیں. نفسیاتی مریض کی بھی یہ کنڈیشن ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے نا اس کی جادو اور جنات سے متاثر شخص کی بھی یہی ہوتی ہے، اثرات ہوتے ہیں. تو اس کی تشخیص کے لیے جو ہے نا کسی اچھے اور مستند عامل سے کیا جائے جو نوری علم کرتا ہو، قرآن و حدیث سے جو علاج کرتا ہو ان کے بعد. کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر یہی مشہور ہے کہ جادو کا علاج جادو سے کیا جاتا ہے. قرآن کی طاقت بہت زیادہ ہے، جیسا بھی جادو ہو، لیکن جس نے اچھا جو ہے عملیات جو ہے جس نے سیکھے ہوں نا، تو وہ بندہ جیسا بھی جادو ہو اس کو توڑ دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فقط جادو کا علاج جادوگر ہی کر سکتا ہے اور اس کا جو ہے وہ نہیں کر سکتا. لوگ جو ہے اسی چکروں میں جادوگر کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر اپنی عزتیں بھی گوا بیٹھتے ہیں اور جو ہے پیسہ بھی گوا بیٹھتے ہیں، اور ان سے جو ہے شفا تو ہونی نہیں ہے، اور وقتی طور پہ شفا ہو جائے گی، باقی پھر گھر جو ہے وہی آپ کی جو ہے مصیبتوں میں ہوگا. یہی جو ہے جادو جنات آپ کے گھر میں بسیرا کر جائے گا. اور جب بندہ متاثر ہوتا ہے نا تو مختلف عاملین کے پاس جاتا ہے کہ مجھے شفا جلدی مل جائے. تو بہت سارے عاملین کے پاس گھومنے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اور مزید سے مزید تر بیمار ہو جاتے ہیں. جب آپ علامتیں دیکھیں ایسی جو ڈاکٹر جس سے بے بس ہو کہ کوئی مرض سمجھ نہیں آتا اور یہ جو ہے بیمار سے بیمار ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر اس صورتحال میں جو ہے ایک مستند عامل سے جو ہے وہ رابطہ کرے اور جو ہے اپنا اس میں علاج کروائیں، یا مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھے، یا حصار روزانہ اپنا باندھے. حصار کا طریقہ میں بتاتا ہوں. حصار جو ہے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں وہ پڑھنی ہے، آیت الکرسی، اور 4 کل روزانہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا. یہ آپ کا حصار ہے. اپنا حصار کریں، اپنی فیملی کا حصار کریں. وہ حصار کر کے آپ نکلے تو ان تمام جو ہے امراض سے محفوظ رہیں گے. اور بالخصوص جو ہماری بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، وہ احتیاط کیا کریں کہ شام کے وقت کھلے بالوں کے ساتھ جو ہے باہر نہ نکلیں، چھت پہ نہ نکلیں. اس کے لیے جو ہے ممانعت ہے. اور جب باتھ روم میں جائیں تو اس وقت بھی جو ہے دعا پڑھ کر جو ہے اس میں باتھ روموں میں داخل ہوا کریں. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں صحیح معنی میں نماز، صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.